الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فإن أحسن الحدیث کتاب اللہ وأحسن الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وبعد. معزز سامعین و سامعات، جس طرح آپ لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ماہ رمضان المبارک قریب آنے ہی والا ہے، ماہ رمضان المبارک میں خاص طور سے نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور نماز تراویح میں بھی اختلاف ہے کہ نماز تراویح میں رکعت تراویح 8 ہے یا 20۔ یہ بات تو شرعی دلائل سے ثابت ہے کہ تینوں خلفائے راشدین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور ان کے دور کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد کے تابعین و محدثین و فقہاء و مجتہدین نے 8 رکعت تراویح نہیں پڑھی، اور نہ ہی یہ ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے۔ 20 رکعت سے کم تراویح پڑھنا جمہور صحابہ و تابعین و اسلاف امت کے خلاف ہے۔ اب آپ 20 رکعت تراویح پر دلائل میں پیش کرتی ہوں، ان دلائل کو بغور سماعت فرمائیں اور سمجھنے کی نیت سے سنیں گے تو یقیناً انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلا سوال، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے؟ اب جواب میں آپ دلائل دیکھتے جائیے۔ پہلی دلیل، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی شہر رمضان فی غیر جماعت ب20 رکعۃ والوتر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بغیر جماعت کے 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھتے تھے۔ حوالہ بھی میں دیتی جا رہی ہوں، آپ اس کو نوٹ کرتے جائیں۔ السنن الکبریٰ للبیہقی ابواب صلاۃ التطوع، والیوم 3 پیج 187، حدیث نمبر 4615۔ اب اس حدیث کی بنیاد پر کیا یہ کہنا درست ہے کہ 20 رکعت تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ یہ دوسرا سوال ہوا، کیونکہ حدیث میں تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ رسول پاک رمضان کے مہینے میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور وتر بھی۔ تب اس حدیث پاک کو لے کر یہ کہنا کہ 20 رکعت تراویح نبی پاک کی سنت ہے، یہ درست ہے یا نہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس حدیث کی جو ذکر کی میں نے اس حدیث کی اسنادی حیثیت کا متعین ہونا ضروری ہے کہ یہ حدیث کس سند سے ہے۔ اس کے بعد یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کس چیز کی سنت ہونے کا ثبوت کس درجے کی حدیث سے ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کہ محدثین و فقہاء کے نزدیک لفظ سنت کے معنی میں کچھ فرق ہے یا نہیں۔ اس حدیث کے ضمن میں ان تینوں چیزوں پر ہم بحث کریں گے۔ پھر یہ دیکھیں گے کہ محدثین و فقہاء کی اصطلاح کے مطابق 20 رکعت تراویح کو سنت کہنا درست ہے یا نہیں۔ آئیے نہایت ہی اچھی نیت کے ساتھ، سمجھنے کی سوچ کے ساتھ اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، سننے کی کوشش کریں تو یقیناً کامیاب ہوں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں حدیث مذکور کی اسنادی حیثیت کیا ہے۔ امام بیہقی نے اس حدیث کو نقل فرمانے کے بعد یہ لکھا، تفرد بہ ابو شیبۃ ابراہیم بن عثمان الابسی الکوفی وہو ضعیف۔ ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان ابسی الکوفی نے
تنہا اس حدیث کو روایت کیا ہے اور وہ ضعیف ہیں۔ السنن الکبریٰ والیوم 3 پیج 187 حدیث 4615۔ ابو شیبہ جو اس حدیث کے راوی ہے جو میں نے پہلے ذکر کی، حضرت ابن عباس کے روایت، 7ویں طبقے کے راویان حدیث میں سے ہے، اور ان کے تعلق سے ناقدین حدیث کے جو ہے یہ ریمارکس ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا متروک الحدیث تقریب التہذیب میں کہ حضرت ابو شیبہ کی حدیث چھوڑ دی جاتی ہے۔ یحییٰ بن معین نے لکھا لیس بثقۃ، یعنی ابو شیبہ ثقہ نہیں۔ امام احمد نے فرمایا ضعیف، کہ ابو شیبہ جو ہے ضعیف ہے۔ امام نسائی نے فرمایا متروک الحدیث، مطلب یہ کہ ان کی حدیث چھوڑ دی جاتی، لیکن امام بخاری نے فرمایا سکتوا عنہ، مطلب یہ کہ ابو شیبہ کی ثقاہت اور عدم ثقاہت کے تعلق سے ناقدین حدیث خاموش ہیں۔ امام ذہبی نے اپنی عادت کے مطابق صرف متعدد جرحیں نقل کرنے کے بعد تحریر فرمایا۔ ومن مناکر ابی شیبۃ ما روى البغوی بسندہ عن ابن عباس کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی شہر رمضان فی غیر جماعت ب20 رکعۃ والوتر۔ یہ امام ذہبی فرما رہے ہیں کہ ابو شیبہ کی منکر روایات میں سے وہ روایت ہے جس کو امام بغوی نے اپنی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بغیر جماعت کے 20 رکعت علاوہ وتر کے ادا فرماتے تھے، اور اس کا حوالہ ہے میزان الاعتدال والیوم 1 پیج 170 دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان 1995 عیسوی۔ خیر، تو معلوم یہ ہوا کہ ابو شیبہ کی حدیث جو ذکر کی گئی ہے اکثر ناقدین حدیث کے نزدیک منکر ہے، لیکن موضوع نہیں ہے۔ حدیث کی منکر روایت ضعیف کی سب سے کم تر درجے کی روایت ہے۔ اس سے احکام مثلاً حرام، مکروہ تحریمی، فرض، واجب، سنت وغیرہ ثابت نہیں کر سکتے، لیکن جب 20 رکعت تراویح پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا اجماع ہو چکا ہے تو حدیث مذکور کو یکسر بے اصل و نامقبول بھی نہیں کہہ سکتے۔ یعنی جب ہمیں صحابہ اکرام کا اجماع اس حدیث کے حوالے سے مل رہا ہے تو ہم جو ہے ایک بارگی میں ساری اصل کو جو ہے بے اصل نہیں بنا سکتے۔ اب جتنی مقبول روایات صحابہ کی طرف سے ہو رہی ہے، جتنا صحابہ اس روایت کو مقبول مان رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، تو ہم ایک بارگی میں اس کو ناقبول نہیں کر سکتے، کیونکہ حدیث سے استنباط احکام کا ایک اصول یہ بھی ہے۔ مطلب یہ کہ حدیث سے جب احکام ہمیں ملنا ہے، ہمیں نکالنے ہیں، تو اس کا اصول یہ بھی ہے کہ جمہور اہل علم کے عمل سے حدیث ضعیف میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی جو اہل علم ہیں ان کے عمل سے اگر حدیث ضعیف بھی ہو لیکن وہ کثرت سے اس پہ عمل کرتے رہے تو اس حدیث ضعیف میں بھی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ محدث علی قاری متوفی 1014 ہجری سن 114 ہجری نے امام ترمذی کی ایک ضعیف حدیث، یعنی جس کو انہوں نے اہل علم کے عمل کا حوالہ دیتے ہوئے مقبول قرار دیا ہے، کے تعلق سے تحریر فرمایا فَكَأَنَّ التِّرْمِذِيَّ يُرِيدُ تَقْوِيَةَ الْحَدِيثِ بِعَمَلِ أَهْلِ الْعِلْمِ مرقات المفاتیح والیوم 3 پیج 200۔ یہ اس حدیث اور حدیث نمبر ہے 142۔ یعنی امام ترمذی اہل علم کے عمل سے حدیث کو قوت پہنچانا چاہتے ہیں۔ اب آپ سنتے جائیے بس دلائل، نتیجہ بعد میں آپ کو جو ہے آخر میں اخذ ہو ہی جائے گا۔ جب اہل علم فقہا و مجتہدین کے عمل سے حدیث ضعیف قوی ہو جاتی ہے تو جمہور صحابہ اکرام بلکہ خلفائے راشدین، سوچیے آپ، بلکہ خلفائے راشدین کے عمل سے ضعیف حدیث کیوں قوی نہ ہوگی؟ لہٰذا حدیث جو میں نے ذکر کی ہے، جو حدیث ذکر کی گئی ہے، اس حدیث سے مذکور کو
20 رکعت تراویح کے مسنون ہونے کے ثبوت میں پیش کرنا بے اصول اور بے فائدہ نہیں ہے۔ حدیث مذکور کو جمہور صحابہ و تابعین اکرام کے عمل سے تائید حاصل ہے، اسی لیے یہ کہنا درست ہے کہ 20 رکعت تراویح سنت رسول سے ثابت ہے۔ نیز فقہاء اکرام کے اصول کے مطابق 20 رکعت تراویح کو سنت اس معنی میں کہیں گے کہ ان کے نزدیک سنت کی تعریف ہے۔ دھیان دینا یہاں پر، السنت تطلق علی قول الرسول وفعلہ وسکوتہ وعلی افعال الصحابۃ وافعالہم، اقوال الصحابۃ وافعالہم۔ نور الانوار باب اقسام السنتی پیج 179، یعنی سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور سکوت رضا کو، اور صحابہ اکرام کے قول و افعال کو کہتے ہیں، اقوال و افعال کو کہتے ہیں۔ اصول محدثین کے مطابق سنت رسول اور حدیث رسول کو ایک دوسرے کے مترادف کہا جاتا ہے، مطلب سنت رسول، حدیث رسول بولنے میں لفظ الگ الگ ہے لیکن معنی ایک ہے، اسے مترادف کہتے ہیں۔ چنانچہ علامہ عبدالحلیم فرنگی محلی متوفی 1239 ہجری تحریر فرماتے ہیں کہ وفی بعض حواشی شرح نخبتی ان الخبر مرادف للحدیث وهو مرادف للسنة ويعم كعموم السنة۔ حاشیہ نور الانوار۔ ترجمہ ہے، شرح النخبہ کے بعض حواشی میں ہے کہ لفظ خبر حدیث کے مرادف ہے، اور لفظ حدیث سنت کا مرادف ہے، اور لفظ حدیث سنت کی طرح عام ہوتا ہے، یعنی صحابہ کے قول و عمل کو بھی سنت کی طرح حدیث کہتے ہیں۔ اتنے سارے دلائل پیش کرنے کے بعد حاصل کلام یہ ہے کہ محدثین و فقہاء کرام کی اصطلاح کے مطابق 20 رکعت تراویح کو سنت رسول کہنا درست ہے، اس لحاظ سے کہ اس کا اصل حدیث رسول ہے، اور وہ قول و عمل صحابہ سے ثابت ہے۔ اس کے خلاف 8 رکعت تراویح کا قول خلاف سنت ہے، کسی بھی حدیث مرفوع یا حدیث صحیح یا حدیث حسن سے ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے۔ غیر مقلدین یعنی اہل حدیث 8 رکعت تراویح کے سنت رسول ہونے پر جس حدیث کو دلیل میں پیش کرتے ہیں اس کا تنقیدی جائزہ ہم آگے چل کر پیش کریں گے۔ بس سردست ہم یعنی اس کے ساتھ ساتھ اس پر دلائل پیش کرتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح ہی احادیث سے ثابت ہے، اور وہی جمہور صحابہ کرام کی سنت ہے، اور اس پر اسلاف امت کا اجماع ہے، اور اسی کی پیروی حق و ہدایت کی پیروی ہے۔ کیوں حق و ہدایت کی پیروی ہے؟ فرمان مصطفیٰ، ارشاد مصطفیٰ سنیے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ۔ مسند احمد والیوم 4 پیج 162 اور 126 اور 127، اور اصحاب سنن بسند صحیح۔ ترجمہ یہ ہے کہ تم پر میری سنت اور خلفائے راشدین مہدیین یعنی ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا لازم ہے۔ اب اس سے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ 20 رکعت تراویح جو ہے بدعت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اس کا ثبوت جو ہے حدیث رسول سے بھی مل رہا ہے، عمل مصطفیٰ سے مل رہا ہے، اور حدیث کی سندی حیثیت کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ چاہے حدیث ضعیف ہو یا موضوع ہو یا منکر ہو، جو بھی ہو، لیکن اگر وہاں پہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی زاویے سے آپ کا عمل مل رہا ہے، آپ کی طرف کسی بھی زاویے سے کوئی نہ کوئی جزیہ مل رہا ہے، تو اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ عمل مصطفیٰ ہے۔ بس اس بات کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو یقیناً ہمیں ہدایت مل ہی جائے گی۔ تو خیر، بتانا مقصود یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح جو ہے بدعت نہیں، بلکہ یہ عمل مصطفیٰ سے بھی ثابت ہے، اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بھی عمل سے ثابت ہے۔
اب آگے میں جو ہے آپ لوگوں کو 20 رکعت تراویح کے دلائل صحابہ کرام کے قول و عمل سے دوں گی.